السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کے سامنے اماں ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشق اور محبت اور تعلق، اس کے متعلق کچھ گوش گزار کریں گے۔ تو اللہ جل شانہ سے دعا ہے کہ اللہ جل شانہ ہمیں حقین اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اماں ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بے حد محبت تھی۔ اس محبت کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تک ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے نکاح میں تھیں اور جب تک آپ سے جدا نہیں ہوئیں، ان کا وصال نہیں ہوا، اس وقت تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری شادی بھی نہیں کی تھی۔ اور اماں ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے معاشرے کے لیے ایک بہترین نمونہ ہے کہ بیوی اپنے شوہر کا کس طرح خیال رکھ سکتی ہے، بیوی کو اپنے شوہر سے کس قدر محبت ہونی چاہیے، اور بیوی کو کس طرح اپنے شوہر کا خیال رکھنا چاہیے۔ ان کو چاہیے کہ اماں ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کا مطالعہ کریں۔ اماں ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کس طرح آپس میں محبت تھی اور آپس میں جوڑ تھا، اس کی ایک مثال میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اماں ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب گھر آنے کا وقت ہوتا یا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آنا ہوتا تو پہلے ہی دروازے پہ کھڑی ہوتی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوتے تو وہ دروازہ کھول دیتی، یعنی دروازے پہ دستک دینے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ تو کسی نے کہا کہ آپ کو کیسے پتہ چل جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا وقت ہے؟ تو قربان جائیے، کہا کہ میرا شوہر ہے، میرے خاوند ہیں اور اللہ کے رسول ہیں، اور مجھے ان کی مہک اور ان کی خوشبو سے پتہ چل جاتا ہے، میں ان کے انتظار میں کھڑی رہتی ہوں۔ اور آج کل کیا ہوتا ہے، اپنے شوہر کا پتہ ہی نہیں، اپنی اولاد کا پتہ ہی نہیں، بس نوکرانی رکھی ہوئی ہے، بس وہ کر دے، چاہے صاحب کو نوکرانی دے، گھر کا کام جو ہے وہ نوکرانی کرے۔ اماں ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ اس قدر سہولت ہونے کے باوجود بہت زیادہ مالدار تھیں، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 20 سے زیادہ خادمہ تھیں، نوکرانیاں تھیں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم باقی سارے کام وہ ان سے کروا لیتی تھی، لیکن جو کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہوتا تھا وہ خود کرتی تھی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانا، جو بھی کام ہوتا تھا اپنے ہاتھوں سے کرتی تھی۔ آج جو دوریاں پیدا ہوتی ہیں وہ وجہ یہ ہوتی ہے کہ اگر کسی کے پاس اللہ نے سہولت دی ہے تو اس کو استعمال کرنا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ بالکل لاپرواہ ہو جائے۔ بیوی کے ذمے ہے کہ وہ اپنے شوہر کی ساری ضروریات کو پورا کرے، اس کے کھانے پینے کا خیال کرے، اس کے کپڑوں کا خیال کرے۔ ہوتا کیا ہے کہ جس کے پاس کچھ مال ہے، اس نے نوکرانی رکھی ہوئی ہے، تو وہ کیا کر دی، صاحب کے کپڑے استری کر دو، صاحب کے لیے چائے بنا لو، صاحب کے لیے کھانا بناؤ۔ بھائی صاحب تیرا شوہر ہے، اس کا شوہر نہیں ہے۔ تو اماں ختیجہ رضی اللہ عنہ کی زندگی سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے، ان کے پاس جتنا مال تھا آج کسی کے پاس شاید نہ ہو، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کا کام خود کرتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اماں ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے حد محبت کرتے تھے، اور محبت کا یہ عالم تھا کہ ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے چلی بھی گئیں تو اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بہت زیادہ تذکرہ کرتے تھے، اور اگر کوئی چیز آ جاتی تو آپ فرماتے کہ یہ ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ کی سہیلیوں کو دیو۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ میاں بیوی کی آپس میں محبت کیسے برقرار رہ سکتی ہے۔ اس میں بیوی کے ذمے یہ ہے کہ وہ شوہر کے ساتھ اپنے دل کو، اپنے آپ کو اچھا رکھے۔ اور حدیث کے اندر بھی آتا ہے کہ دنیا کے اندر، دنیا اور آخرت کے اندر جس کو کامیابی چاہیے اس کے لیے 4 چیزیں شرط ہے۔ اس کے اندر ایک شرط یہ بھی ہے کہ بیوی جو ہے اپنی شہوت کی اور اپنے خاوند کے ساتھ مال کے اندر خیانت نہ کرے۔ تو جتنا زیادہ بیوی شوہر کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کرے گی اور اس کے ساتھ دل کے ساتھ رہے گی تو اتنا زیادہ بیوی کا دنیا کے اندر بھی فائدہ ہے اور آخرت کے اندر بھی فائدہ ہے۔ آخرت کے اندر فائدہ اس طرح سے ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو نیک بیوی دنیا کے اندر اپنے شوہر کے ساتھ صحیح رہے گی، کل قیامت کے دن وہ 70 حوروں کی سردار بنے گی۔ تو اللہ جل شانہ سے دعا ہے کہ اللہ جل شانہ ہمیں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ چلنے اور ازواج مطہرات کی سیرت کو پھیلانے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔